اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، قارئین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیریز اور مجلس ذکر و فکر کے ہفتہ پروگرام، آن لائن ڈسکشن جس میں تحقیقی و تفصیلی گفتگو کیا جاتا ہے، اس میں آج کا جو سوال ہے وہ نہایت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین معیاری سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج پر صوفیاء اکرام کا، اولیاء اکرام کا کیا موقف رہا ہے، اولیاء اکرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بیان کیا جائے اور اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ چنانچہ سوال یہی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں تفصیل سے بات کی جائے اور اس پر تحقیق کی جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ کہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو سرے سے انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوے بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں بڑے فلسفہ بتاتے ہیں۔ تو آئیے ان تمام باتوں کو اور ان کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مرکز افضلیہ کی جانب سے جو ڈسکشن ہوا ہے اور جو حوالہ جات نکل کے سامنے آئے ہیں اس پر آپ اپنی رائے قائم کیجیے گا۔ آخر میں حضرت افضل شاہ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، تاکہ مرکز افضلیہ کے پلیٹ فارم سے، چینل کے ذریعے سے، اس کے توسل سے دنیا بھر میں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے صحیح اوپینین، صحیح رائے اور صحیح بات پہنچ سکے۔ ہماری ٹیم کی ایک کوشش ہے، انشاءاللہ اس میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ آئیے وقت نکال کر اس پر گفتگو کرتے ہیں، ضرور سنیے۔ سب سے پہلے ہمارے دوست جناب ایس کے معراج صاحب نے کہا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق اور ثابت ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ نمبر 600 رقم 8671۔ دوسری حدیث ہے امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے، میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے، جس طرح میں نے وحی الہی کی اتباع میں جنگ کی۔ یہ بات رسول پاک کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اس کا کتاب ہے کتاب الفتن، نعیم بن حماد، جلد 1 صفحہ 371 رقم 1092 پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد، یعنی امام مہدی۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے۔ یعنی رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ عرب کا بادشاہ ہمارے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، مراد امام مہدی سے لیا گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 505 رقم 2230۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص یعنی امام مہدی سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ یعنی اس حدیث میں کیا ہے کہ امام مہدی سے
حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان 313 افراد جو ہوں گے وہ بیعت خلافت کریں گے، یعنی ان سے بیعت لیں گے۔ اس کے بعد اس امام کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال بیعت کے لیے آئیں گے۔ اس کا حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 478 رقم 8328 پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ بھی حوالہ ملتا ہے کتاب الفتن جلد 1 صفحہ نمبر 373 رقم 1103 میں دیکھیے۔ الحاوی الفتاوی امام جلال الدین سیوطی جلد 2 صفحہ نمبر 78 پر یہ بات آپ کو مل جائے، یعنی حدیثوں میں اس کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ جناب عدیل احمد قادری صاحب نے کہا کہ کتاب خزینۃ الاصفیاء جلد 1 کے حوالے سے کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت اور محقق تذکرہ نگاروں کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سرمن رائے میں بتاریخ 13 ماہ رمضان 258 ہجری کو ہوئی۔ خزینۃ الاصفیاء جلد 1 کے حوالے سے یہ بات انہوں نے کہی کہ علماء اہل سنت و جماعت اور محقق تذکرہ نگاروں کے نزدیک امام مہدی کی ولادت سرمن رائے میں 13 رمضان کو 258 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ دوسری روایت میں 11 شعبان 255 ہجری بوقت صبح میں ولادت ہوئی۔ حضرت مہدی پیدائش کے وقت ہی ناف زدہ اور ختنہ شدہ تھے اور ان کے دائیں بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ شواہد النبوت کے مصنف حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی جانشین ہوگا اور امام و خلیفہ کون ہوگا؟ آپ علیہ السلام اندر گئے اور ایک بچے کو اٹھا لائے جو حسن و خوبی میں 14ویں کا چاند تھا اور اس کی عمر ابھی تک 3 سال تھی، اور آپ نے فرمایا اگر تم خداوند تعالیٰ کی نگاہ میں عزیز نہ ہوتے تو یہ بچہ میں تمہیں کبھی نہ دکھاتا۔ اس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے اور اس کی کنیت بھی وہی ہے۔ واضح ہو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے غائب ہونے اور وفات پانے کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں دی ہے، یعنی لکھی ہے۔ جامع الاصول میں بھی ایسا ہی بیان کیا گیا۔ مختصر یہ کہ علماء اہل سنت امام مہدی کو مہدی آخر الزمان نہیں مانتے، بلکہ وہ آپ کی وفات جو 266 ہجری میں واقع ہوئی اس کے قائل ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ مہدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول آسمان سے پہلے خانہ سادات میں پیدا ہوں گے۔ مگر شیعوں کا فرقہ امامیہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مہدی آخر الزمان تصور کرتا ہے اور ان کے غائب ہو جانے کے معتقد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی طرح عمر جاوید ملی ہے اور وہ لوگوں کے نظروں سے غائب ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ مزید عدل احمد صاحب نے کہا کہ کتاب فتوحات مکیہ از شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ خاتم ولایت خاتم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا۔ خاتم ولایت خاتم رسالت کی امت میں ہوگا۔ اس باب کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بند کر دیا ہے اور کسی کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کیونکہ اس کی ناسخ کوئی شریعت نہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہی حکم دیں گے۔ وہ خاتم الاولیاء ہوں گے کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر ولایت ختم فرمائی اور ایک مکرم رسول اور نبی کے ساتھ ولایت مطلقہ کو ختم فرمایا۔ ان کے ساتھ مقام ولایت ہے، پس ان کے لیے 2 حشر ہیں۔ ایک حشر ان کا رسولوں کے ساتھ بحیثیت رسول ہوگا اور ایک حشر ہمارے ساتھ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ولی کی حیثیت سے ہوگا۔ اور مزید دوسری صفحہ پر بھی یہ بات رقم ہے کہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لازماً نزول فرمائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہم نے لازماً حکم دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں گے اور اسی وجہ سے خاتم الاولیاء ہوں گے۔
مزید کتاب تحفۃ الابرار کے حوالے سے کہا کہ شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عروۃ الوشقی میں رقم فرماتے ہیں کہ جب محمد بن عسکری علیہ السلام یعنی امام مہدی لوگوں کی نظر سے غائب ہوئے تو اول دائرہ ابدال میں داخل ہوئے، بعد اس کے ترقی پا کر بمرتبہ قطب اعلیٰ پر پہنچے اور اسی مرتبہ میں وفات پائی اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مہدی آخر الزماں از آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ظاہر ہوں گے اور نام ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا۔ یہ اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں جو درج کیا ہے وہ بھی سماعت فرماتے چلیے، پھر ایک بہترین رائے آپ خود قائم کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ مہدی آخر الزماں کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کیے ہیں اور کئی چیزوں کو مہدی آخر الزماں کی ذات سے مخصوص کرتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کو ممکن نہیں ہے۔ ولایت مطلق محمدی ان پر ختم ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے اور موعید دین محمدی ہو کر دجال اور یاجوج ماجوج کو رفع کریں گے۔ یہ بات ہم پھر سے یاد دلانا چاہیں گے کہ یہ لکھ رہے ہیں حضرت شیخ سعد الدین حموی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے پہلے ابھی جو بات فتوحات مکیہ کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے وہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا پہلے بھی ذکر ہوا، شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد علیہ السلام بن حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام بن علی رضا علیہ السلام آپ 12ویں امام ہیں۔ حضرت سیدنا محمد 12ویں امام ہیں، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور آپ الامام بالحجت القائم المہدی المنتظر اور صاحب زمان کے القاب سے بھی ملقب ہیں۔ آپ خاتم دروازہ ائمہ ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پھوپھی سے فرمایا کہ اے اماں آج رات ہمارے ہاں قیام کرو، کیونکہ آج رات اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آج رات ہم کو بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بچہ کس سے پیدا ہوگا، جبکہ بیوی نرجس سے حمل کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا نرجس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سی ہے، اس لیے ان کا حمل ولادت سے پہلے ظاہر نہیں ہوگا۔ حضرت اماں کہتی ہیں کہ میں نے رات وہیں کاٹی، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے اٹھ کر نماز تہجد ادا کی اور بی بی نرجس نے نوافل تہجد ادا کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس پر لرزہ طاری تھا، میں نے انہیں پکڑ کر سینے سے لگایا اور قل هو اللہ احد انا نزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا۔ آپ کے شکم سے آواز آئی، یعنی جو کچھ میں نے پڑھا تھا آپ کے بچے نے بھی وہی پڑھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور اللہ نور ہو گیا ہے اور بی بی نرجس کا بچہ زمین پر سجدہ ریز ہے، میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی اے اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ میں ان کو ان کے پاس لے گئی، آپ نے اسے اپنے گود میں بٹھایا اور اپنی زبان اس کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ یعنی امام مہدی علیہ السلام 360 کاملین میں سے ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ اپنے نائب کو ایسے وقت میں ظاہر فرمائے گا جبکہ تمام روئے زمین جور و ظلم سے بھری ہوگی، یعنی پورے روئے زمین پر جور و ظلم ہوگا، تو یہ خلیفہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی عدل و انصاف قائم کرے گا۔ بالفرض اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوا تو حق تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا حتیٰ کہ یہ خلیفہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہوں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے اور وہ لوگوں سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت لیں گے۔ یہ چرچا پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خلقت میں مشابہ ہوگا اور اخلاق میں کمتر ہوگا۔ یہ اس لیے کہ کوئی شخص بھی پیغمبر اسلام کے طرح نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ قرآن میں ذکر رسول پاک کے حوالے سے آیا ہے، لہٰذا
یہ بات جو ہے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا جامی کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرما رہے تھے، جو اوپر ابھی آپ نے سنا۔ مزید فرمایا کہ اس شخص کے ہاتھ پر عرفہ اہل حقائق اور اہل کشف و شہود بیعت کریں گے اور اس کی دعوت کو پھیلائیں گے اور اس کے ہر معاملہ میں اعانت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی جماعت کو ظاہر فرمائے گا جو ابھی تک خزانہ غیب میں چھپی ہوئی ہے، یعنی ان کے لیے جو جماعت ظاہر ہوگا وہ بھی ابھی خزانہ غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کے جو جماعت میں شامل ہونے والے لوگ ہوں گے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ غیب سے ہی ظاہر ہوں گے۔ حق تعالیٰ ان کو کشف کے ذریعے سے حقائق اور معاملات مخلوق سے مطلع فرمائے گا، ان کے مشورے سے یہ شخص فیصلہ کرے گا اور یہ لوگ حقیقتاً عارف ہوں گے، یعنی اللہ کو پہچاننے والے ہوں گے، اور اس کا نام اور جو کچھ اس کے دل میں ہوگا پہچانیں گے، اور یہ صرف علم عطائی کے برکت سے ہوگی۔ اسی علم کی وجہ سے ہر اس چیز کو جس سے شخص موصوف کا مرتبہ اور منزلت معلوم کریں گے، اس لیے کہ وہ خلیفہ برحق ہیں جو حیوانات کی زبان تک سمجھ لے گا، اور اس کا عدل و انصاف جن و انس میں جاری و ساری ہوگا۔ ابھی آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں جو مختلف دلائل کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آگے سنتے چلیے کہ حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن عسکری علیہ السلام یعنی امام مہدی، یعنی حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے محمد یعنی امام مہدی واصل ہو چکے ہیں، اور ان کے آبا و اجداد اہل بیت بھی اسی مرتبے سے متصف ہیں۔ جب یہ لوگ آنکھوں سے مخفی ہو جاتے ہیں تو ابدال کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر تدریجی طور پر ترقی کرتے کرتے عظمت کی انتہائی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور علی بن حسین علیہ السلام بھی ایک قطب تھے، جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ محمد بن حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھائی اور ان کے قائم مقام بن گئے۔ قطبیت کے رتبے پر 30 سال تک فائز رہے، پھر بحکم پروردگار یہ بھی وصال فرما گئے تو ان کے قائم مقام حضرت عثمان بن یعقوب خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے، اور ان کے تمام ساتھیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا۔ یہ جملے حضرت علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان بن یعقوب خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو احد کوچک جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے ان کے قائم مقام ہوئے۔ یہ نہایت ہی عمدہ دلائل کی روشنی میں جو ہے مراتب کی باتیں چل رہی ہیں۔ جناب عادل صاحب نے کہا کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹن شریف کے جو بزرگ ہیں، آپ چشتی سلسلے کے بہت جید بزرگ ہیں، نام بھی ان کا سبھی لوگ سنے ہیں، جناب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ملفوظات کی کتاب مقابیس المجالس میں 415، 416، 417 پر درج ہے۔ کیا درج ہے سو سماعت فرمائیے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہی امام مہدی بن حسن عسکری علیہ السلام اس امام مہدی موعود آخر الزمان کی صورت میں بطریق بروز ظاہر ہوں گے۔ بطریق بروز یعنی حضرت اقدس خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تناسخ اور بروز میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا تناسخ سے لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ روح ایک جسم سے نکل کر اسی وقت بلا تاخیر اور بلا فاصلہ دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہرگز نہیں رہ سکتی، لیکن بروز میں ضروری نہیں کہ روح بغیر جسم عنصری ہرگز نہیں رہ سکتی، بلکہ اگر جسم عنصری سے جدا ہو کر روح بدن مثالی میں قرار پکڑ لے اور کچھ عرصے کے بعد جسد عنصری میں ظاہر ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی تناسخ میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ بروز کا جو کنسپٹ ہے وہ ایک الگ کنسپٹ ہے۔ اس میں روح جسم سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ مثالی صورت میں بہت لمبے سمے تک، لمبے وقت تک رہ سکتی ہے، پھر جب چاہے جسد اطہر میں وہ ظاہر ہو کر نمودار ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کنسپٹ ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش حضرت اقدس غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جس پر ضرور انسان کو سوچنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے۔ آگے جناب عادل بھائی نے لکھا کہ کیونکہ سوال میں صوفیہ اکرام کا موقف پوچھا گیا ہے، علماء یا مفتی کا نہیں پوچھا گیا ہے، صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام کی بات چل رہی ہے، اس لیے ہمیں جتنے حوالہ جات ملے ہم نے پیش کیے ہیں۔
جن میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہستیوں کا نام شامل ہیں۔ البتہ ان میں ہمیں ایک کتاب نہیں ملی جس میں روحانی اعتبار سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان تھا۔ اس کا نام یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے کہ ایسا لکھا تھا اس میں کہ ہر شخص اگر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات مٹا کر دیکھے تو اس میں امام پاک موجود ہے، یعنی کہ بالتفسیر یہ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں امام مہدی علیہ السلام نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے اور نہ ہی ان کا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا دیدار ہے۔ ان کا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا دیدار ہے، اور دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیدار حق ہے۔ جب اپنی پہچان ہوئی اور اپنے آپ میں ذات کو جلوہ گر دیکھا تو گویا دیدار امام مہدی علیہ السلام ہو گیا اور ان کا ہونا ثابت ہو گیا۔ پھر جو بھی سانس ہے وہ دم عیسیٰ ہے۔ مختصراً یہ کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدا نہیں ہے، وجود کے تقسیم میں اپنی پہچان والی روح امام پاک کا ہونا ہے اور ہر آنے والا سانس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا ہے۔ انہوں نے وجود کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہے امام مہدی کے ظہور اور عیسیٰ کے نزول اور دجال کے خروج سے جوڑتے ہوئے کچھ باتیں وجود کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا، جو کہ بالکل صحیح بھی بات ہے۔ اس کڑی میں آگے امیر افضلی کتاب 12 امام کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ کتاب 12 امام میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ مکتوبات دفتر سوم کے مکتوب نمبر 123 میں فرماتے ہیں، وہ راہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب، اوتاد، ابدال اور عام اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہوتے ہیں، اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت۔ اس راہ کے واصلین کے پیشوا، ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ عظیم الشان منصب یعنی تمام کاملین کا منبع فیض ہونا شیر خدا علی المرتضیٰ کا خاصہ ہے۔ اس راہ میں گویا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی علیہ السلام کے مبارک سر پر ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرات حسن علیہ السلام اس مقام میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب امیر اپنی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے۔ یہ باتیں چل رہی ہے کتاب 12 امام کے حوالے سے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات دفتر سوم کے مکتوب نمبر 123 کے تعلق سے یہ باتیں ابھی چل رہی ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، یعنی ازلی طور پر آپ اسی مقام پر فائز ہیں، جیسا کہ آپ اس عالم دنیا میں اپنے ظہور کے بعد ہیں، اور جس کسی کو بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچی وہ حضرت علی علیہ السلام کے توسل سے پہنچی کہ آپ اس راہ کے آخری نقطہ کے نزدیک ہیں اور اس مقام کے مرکز ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جب جناب امیر سیدنا علی علیہ السلام کا دور ختم ہوا تو یہ عظیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین علیہ السلام کو سپرد ہوا، اور ان کے بعد وہی منصب ائمہ اسنا اثر میں سے ہر ایک کو ترتیب وار سپرد ہوا۔ ان ائمہ اہل بیت کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی جس کو فیض و ہدایت پہنچتا ہے ان بزرگوں کے ذریعے اور توسل سے پہنچتا ہے، اگرچہ وہ اپنے وقت کے اقطاب و ابدال ہی کیوں نہ ہو، سب کے ملجا و ماوا یہی بزرگ ہیں کہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے چارہ نہیں۔ یہاں تک نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو یہ منصب مذکورہ آپ کے سپرد ہوا، اور ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پر مشہود نہیں ہوتا، اور اس راہ میں فیوز و برکات کا حصول جس کسی کو بھی ہو، خواہ وہ قطب ہو یا ابدال ہو، اب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل اور واسطے سے ہوتا ہے کہ مرکز ان کے علاوہ کسی کو میسر نہیں ہوا ہے، یعنی یہ جو مرکز ہے، جو منبع ہے، یہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا مرکز ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو یہ دولت میسر نہیں ہے۔ مزید یہ کہ بعض صاحب نظر صوفیہ کا خیال ہے کہ 12ویں امام محمد المہدی ہی مہدی موعود ہے، اور یہ اس وقت رجال الغیب میں سے ہیں، اور قرب قیامت میں آپ ہی کا ظہور ہوگا، قرب قیامت میں آپ ہی کا ظہور ہوگا۔ 10 سال کی عمر میں آپ لوگوں کے نظروں سے غائب ہو گئے، اور 30 سال قطبیت کے فرائض سر انجام دیے، اس طرح آپ کی عمر 40 سال ہوئی۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو اسی عمر میں بالکل اسی طرح ظاہر ہوں گے، یعنی 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی عمر کے ساتھ آسمان سے تشریف لائیں گے، جس طرح ہزاروں سال گزرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر میں کوئی تغیر نہ ہوگا۔
اور جس طرح 300 سال گزرنے سے اصحاب کہف کی عمروں میں کوئی تغیر واقع نہ ہوا تھا، جس طرح 100 سال گزرنے سے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر میں کوئی تغیر نہیں آیا، بالکل اسی طرح حضرت امام محمد المہدی علیہ السلام پر ہزاروں سال کی غیبت سے کوئی تغیر واقع نہ ہوگا، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے، جب منشاء ایزدی ہوگی آپ کا ظہور ہوگا۔ یہ جملے کس کے آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ یہ جملے بعض صوفیہ کے جو ہیں وہ مجموعی جملے ہیں جو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بھی کار ولایت میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی کیا فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کار ولایت میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوں گے، یعنی ولایت کا کام ٹھیک اسی طرح سے ان کا بھی وہ ڈیوٹی ہے جو کار ولایت مولا علی کی ہے، اس میں وہ شریک ہے۔ یعنی مکتوب، یہ حوالہ ہے مکتوب نمبر 123 جلد سوم، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں۔ اب جناب محمد رشید صاحب نے کہا کہ سید مہر علی شاہ چشتی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب سیف چشتیائی میں امام مہدی علیہ السلام کے چند علامات کا ذکر کیا ہے جو قابل غور ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہ ان کے پاس یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، تیغ اور علم ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام کے پاس رسول پاک کا کرتا ہوگا، تلوار ہوگا اور پرچم ہوگا۔ یہ نشان بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں نکلا ہوگا، یعنی ان کے رسول پاک کے وصال کے بعد یہ نشان کبھی نہیں نکلا ہوگا، جو نکلے گا اس پر لکھا ہوگا البیت اللہ، یعنی بیت اللہ کے واسطے ہے، یعنی بیت اللہ کے واسطے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے سر پر ایک بادل سایہ کرے گا، اس میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعہ، ھذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعہ، یہ مہدی خلیفہ خدا کا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور اگلا یہ ہے کہ وہ ایک سوکھی ساکھ خشک زمین میں لگائیں گے تو ہری ہو جائے گی، یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ ایک سوکھی ہوئی درخت کو زمین میں لگائیں گے تو وہ ہری ہو جائے گی، اس میں برگو بار آئے گا، یعنی اس کے اندر پتے لگ جائیں گے۔ اگلا یہ ہے کہ دریا ان کے لیے یوں پھٹ جائے گا جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے پھٹ گیا تھا، یعنی دریا پھٹ جائے گا، دریا میں راہ بن جائے گی، دریا دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگلا یہ ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ ہوگا، جسے دیکھ کر یہود ایمان لے آئیں گے، مگر چند تابوت سکینہ بھی وہ رکھیں گے، وہ تابوت سکینہ بھی ان کے پاس ہوگا۔ یہ سب علامات ہیں جن کا ذکر جو ہے جناب سید مہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے سیف چشتیائی کتاب میں پیش فرماتے ہیں۔ جناب صادق الرحمان صاحب نے کہا کہ آخری زمان کے متعلق تمام مذاہب میں اشارے ملتے ہیں، یعنی ہر مذہب میں اشارے ملتے ہیں۔ علماء کے نزدیک آخری مجدد ہوں گے، ان کے پاس 8ویں لطیفے کا راز ہوگا، ان کے امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آخری زمان کے متعلق تمام مذاہب میں اشارے ملتے ہیں اور سبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو ہے ایک آنے والے آئیں گے جن کا ذکر الگ الگ مذاہب میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہیں۔ صوفیہ نے ہمیشہ انتظار کے بجائے اسباب فراہم کرنے کو ترجیح دی ہے، صوفیہ نے ہمیشہ انتظار کرنے کے بجائے اسباب فراہم کرنے کو ترجیح دی ہے۔ تاریخ میں جب بھی مسلمان زد و کوب ہوئے، صوفیہ اکرام نے اتحاد امت کی ترغیب دی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مذہبیوں نے کہا کہ جس نے بقا حاصل کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اس نے اہل بیت علیہ السلام کو پہچان لیا، اور اہل بیت کی پہچان مہدی علیہ السلام کی پہچان ہے۔ جو پہچان گیا شریعت اس کی طبیعت بن گئی، اور وہ امت کو توڑنے کے بجائے امت کو جوڑنے میں لگ گیا۔ یہ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے پیش فرمائی ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو وائی صاحب نے کہا کہ شمع نیازی صاحب کی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے انہوں نے باتیں کہی اور بتایا کہ یہ دور مہدی ہے اور صوفیہ اکرام امام مہدی ہیں، اور صوفیہ اکرام کو نہ ماننے والے ہی دجال ہیں۔ انہوں نے یہ بات واضح طور سے فرمائی کہ یہ دور مہدی ہے اور صوفیہ اکرام ہی جو ہے امام مہدی۔ کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ صوفیہ اکرام
کو نہ ماننے والے لوگ ہی دجال ہیں، صوفیہ کرام حق پر چلنے والے ہیں، صوفیہ کرام کو ریجیکٹ کرنے والے لوگ جو ہے دجال کی صورت میں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہی دجال ہے۔ انہوں نے ایک بہت بہترین اصطلاح جناب شمع نیازی صاحب کے کتب کے حوالے سے پیش فرمایا، جس پر انہوں نے کافی ڈیٹیل سے باتیں بھی کی۔ اور آگے جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ نے کہا کہ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہادی و رہبر، تو جس کو ہدایت ملتی ہے وہ اس کو مہدی مان لیتا ہے، یعنی کہ پیر اپنے مرید کے لیے مہدی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، یعنی امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا تو ان کا ظہور ہو کر رہے گا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بات ماننا چاہیے کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہمارے پیر ہادی ہیں، مہدی کی صورت میں ہیں، یہ ماننا درست ہے، لیکن امام مہدی کا ظہور کا جو ذکر اولیاء اللہ نے کیا ہے، جو کتابوں میں ملتا ہے، جو حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ جناب مزمل منیر صاحب نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج، یہ تینوں باتیں ہیں، یہ تینوں ہوگا۔ اس سوال کو وجود کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے، اس سوال کو وجود کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے۔ امام مہدی علیہ السلام ہماری روح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارا قلب ہے، اور دجال ہمارا نفس ہے۔ یہ وجود کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ اشارہ فرمایا کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، یہ تینوں کیفیتیں ہیں، اور یہ تینوں کیفیت ہمارے وجود میں موجود ہے صاحب۔ مزید یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا گروہ اور دجال کے گروہ کی پہچان کرنے کے لیے دیکھیں کہ جو گروہ اہل بیت علیہ السلام اور صوفیہ کرام کے ساتھ ہے اور ان کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، وہ ان کی تعلیمات کو عام کرے، وہی گروہ امام مہدی کا ہے۔ اس میں محبت ہوتی ہے، شدت پسندی نہیں ہوتی۔ اور جو گروہ صوفیہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرے، وہی دراصل دجال کا گروہ ہے۔ اس میں شدت پسندی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بہت اچھے علامات کے ساتھ ان دونوں باتوں کو فرق بتایا اور ان کیفیات کا جو ہے بہت اچھا پہچان کروایا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جناب شاہ محمد انور حسین صاحب نے کہا کہ ہر زمانے کے ہر ولی اور مرشد امام مہدی علیہ السلام کی مثال ہیں، اور ان مرشد کے وسیلے سے اللہ اپنے بندے کو ہدایت دیتا ہے، اور مہدی اور عیسیٰ ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور تمام صوفیہ کا یہ موقف رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے۔ یعنی انہوں نے بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ضرور ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو ہے مختلف اسکالرز اور صوفیہ حضرات اور ہمارے ٹیم کے جو جانے مانے لوگ اور جانے مانے ہستیاں ہیں، وہ سب پیش فرما رہے تھے اپنے حوالہ جات کے حوالے سے۔ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی ان کا جو ہے ہم خیر مقدم کرتے ہوئے اب ہم آخر میں اپنے کچھ باتوں کو بھی دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیر مرشد سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ امام مہدی علیہ السلام کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ امام مہدی علیہ السلام کا شدت سے انتظار کرتے تھے، اور ہم لوگوں کو انتظار کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور کہ وہ یقیناً قائل تھے بلکہ منتظر بھی تھے۔ لہٰذا یہی حق ہے، چونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ تمام جو اسکالر جو بیانات پیش کر رہے تھے اور جتنے حوالہ جات نکل کر کے سامنے آئے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا باقی ہے، اور وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، کوئی بھی کنفیوژن اس میں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ اللہ والے لوگوں نے اس بات کو جب کہا اور حدیثوں میں جب یہ بات موجود ہے تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اب رہی بات کہ مختلف لوگ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، جو مانے جیسا مانے ان کی مرضی، اور جس کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھا کریں، لیکن حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، حقیقت سامنے ہے، کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جو سچائی ہے وہ سچائی ہے۔ البتہ اپنے پیروں کو تسلیم کرنا اور اپنے پیر پر اچھا عقیدہ رکھنا ہر مرید کا فرض ہے، وہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے پیر کو امام مہدی بھی کوئی کہہ دے یا ہم ہی کہہ دیں تو اس میں ہمارا اپنا معاملہ ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔
یہ پورے دنیا پر اپنے خیال کو ہم تھوپ نہیں سکتے. یعنی امام مہدی اپنے پیر کو کوئی مان لے اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال اور یہ بچار آپ کسی پر تھوپ نہیں سکتے، بلکہ اس کو جو ہے دلائل اور ثبوت ان کو جب ملیں گے تو وہ آپ کے کہنے کے بغیر وہ مان لے گا کہ کون کیا ہے. ٹھیک ہے. تو چنانچہ ہم کہہ رہے تھے کہ دادا مہندی رحمۃ اللہ علیہ امام مہدی علیہ السلام کا شدت سے انتظار کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی انتظار کرتے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کا کچھ ذاتی اور روحانی معاملات بھی تھا، اور ابھی بھی ہے، جو ایک پوشیدہ راز ہے. وقت آنے پر وہ ظاہر ہوگا، اس کو نہ تو ہم بیان کر سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اور زیادہ کچھ ہم جانتے بھی نہیں ہیں اس بارے میں. البتہ یہ ہے کہ کچھ روحانی معاملات ان کے ضرور ہیں جو کہ بہت پردے میں روپوس ہے، چھپا ہوا ہے. وقت آنے پر وہ ہٹ جائے گا، کھل جائے گا، اور پھر دنیا بھی دیکھے گی، ہم لوگ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیے گا، سب دیکھیں گے. اور اسی لیے یہ باتیں جو ہے وقت آنے پر ہی پتہ چلے گی، اور وقت آنے پر ہی وہ سارا معاملہ سامنے آئے گا. حقیقت جو ہے روشن ہو جائے گی روز روشن کی طرح. چنانچہ اپنے شعروں میں انہوں نے کچھ اشارے اس طرح سے کیے تھے کہ جب وادی کشمیر سے منصور اٹھے گا، ہے ہند کے پردے میں جو مستور اٹھے گا، تطہیر کا وہ ہاشمی مجدور اٹھے گا، جو اول و آخر ہے وہی نور اٹھے گا. سلطان کے سلطان وہی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے اپنے شعروں میں یہ باتیں جا بجا بیان فرمائی تھی اور اشارات دیے تھے. چنانچہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے کلام میں یوں اشارہ کیا تھا کہ کھلے جاتے ہیں اسرار نعانی، گیا دورے حدیث لن ترانی، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی. پھر آگے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. چنانچہ بڑے بڑے ہستیوں نے جو باتیں بیان کی ہیں اس پر ہم لوگ ضرور غور کریں، اس پر دھیان دیں، اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں اتاریں اور سچائی کو تسلیم کریں، نہ کہ کسی کے چھلاوے اور بہلاوے میں آئیں. یہی زیادہ مناسب ہوگا، یہی زیادہ بہتر ہوگا، یہی اچھی اور سچی باتیں ہیں جو ابھی آپ کو بیان کر کے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیا گیا. امید ہے ہماری ٹیم کی یہ کوشش کامیاب ہوئی ہے، آپ تلک پہنچی. اور اگر یہ ساری باتیں، سارے انفارمیشن آپ کو پسند آتے ہیں تو ضرور جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہونے، عیسیٰ کے نزول ہونے، دجال کے خروج ہونے کے وقت رکھے، اور ہم لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ قدم بقدم چلنے اور حق کے جانب رجوع ہو جانے، اور اللہ کے جو گروہ ہے اس میں شامل ہونے، اور اللہ کے جو کار ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیوٹیز ملیں گے یا ملنے والے ہیں، ان میں ہم لوگ بھی اگر اپنا کچھ حصہ پیش کر سکیں یا ہم لوگ اس میں شامل ہو سکیں تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں، دنیا میں بھی ساتھ دے سکیں اور کچھ کام آ سکیں دنیا کے اس مشن میں، اور آخرت میں بھی ہم انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء